حضرت علی علیہ السلام اور علم فلکیات۔ یونس ابن عبد الرحمن سے منقول ہے کہ میں نے حضرت ابو عبداللہ سے علم فلکیات کے متعلق سوال کیا کہ اس کی اصلیت کیا ہے، تو امام علیہ السلام نے فرمایا وہ انبیاء کا علم ہے۔ میں نے کہا حضرت علی علیہ السلام بھی یہ علم جانتے تھے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا وہ سب سے زیادہ اس علم کے جاننے والے تھے۔ حضرت علی علیہ السلام کا زہد۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کا ایک گروہ زہد و تقوی میں مشہور تھا، جیسے جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ۔ لیکن یہ سب لوگ اس بارے میں حضرت علی علیہ السلام کے شاگرد اور مقلد تھے۔ قبیصہ صحابی کہا کرتے تھے ہم نے علی علیہ السلام سے زیادہ زہد والا کوئی نہیں دیکھا۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے علی، جب لوگ دنیا کی طرف رغبت کریں گے، آخرت کو چھوڑ دیں گے، لوگوں کی میراث کھا جائیں گے، دین میں خرابی ڈال دیں گے اور اللہ کا مال لوٹیں گے، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا؟ میں نے عرض کیا میں ان لوگوں کو چھوڑ دوں گا جس بات کو وہ اختیار کریں گے میں ترک کر دوں گا، اور اللہ اور رسول اور آخرت کے گھر کو اختیار کروں گا، دنیا کی مصیبتوں پر صبر کروں گا یہاں تک کہ آپ سے ملاقات کروں۔ فرمایا تم نے سچ کہا، خدا تم کو جزائے خیر دے۔ ایک روز حضرت علی علیہ السلام کے پاس ابن البنا آ کر کہنے لگے اے امیر المومنین، آپ بیت المال کو درہم و دینار سے بھرا رکھیں۔ حضرت علی علیہ السلام اس کو لے کر بیت المال میں آئے اور لوگوں کو بلانے کا حکم دیا۔ بس جو کچھ بیت المال میں موجود تھا سب مسلمانوں میں تقسیم کر دیا۔ پھر فرمایا اے سونا اور چاندی، میرے غیر کو دھوکہ دینا۔ جب بیت المال میں کوئی سکہ نہیں رہا تو آپ علیہ السلام نے اس میں جھاڑو دینے کا حکم دیا اور نماز شکر ادا فرمائی۔ بنو امیہ کے خلیفہ عمر ابن عبدالعزیز کہا کرتے تھے ہم اس امت میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد علی علیہ السلام سے زیادہ کسی کو زاہد نہیں پاتے۔ انہوں نے نہ کبھی اینٹ پر اینٹ رکھی، نہ بانس پر بانس، یعنی رہنے کے لیے گھر ہی نہیں بنایا۔ جو حجرہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دے دیا تھا اسی میں زندگی گزار دی، خود اپنے لیے کچھ نہیں کیا۔ حضرت علی علیہ السلام کا لباس۔ راوی کہتا ہے کہ میں موسم سرما میں حضرت علی علیہ السلام سے ملنے گیا۔ آپ علیہ السلام سردی کی شدت سے تھر تھر کانپ رہے تھے، فقط ایک پرانی چادر آپ علیہ السلام کے جسم پر تھی۔ میں نے عرض کیا یا امیر المومنین، اللہ نے آپ کے اور آپ کے عیال کے لیے اسلامی خزانے میں حصہ مقرر کیا ہے اور آپ اپنے نفس کو اتنی تکلیف دے رہے ہیں۔ فرمایا خدا کی قسم میں تمہارے مال سے اپنے لیے کچھ لینا پسند نہیں کرتا، بخدا یہ میری وہی چادر ہے جس کو میں مدینے سے لایا ہوں۔ ایک بار مولا متقیان علیہ السلام اپنے گھر سے اس طرح برآمد ہوئے کہ آپ علیہ السلام کے تہ بند میں جا بجا پیون لگے ہوئے تھے۔ ایک خارجی نے اس پر اعتراض کیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تمہیں میرے لباس سے کیا سروکار؟ یہ میرا لباس ہے، غرور و تکبر سے دور ہے اور اس لائق ہے کہ مسلمان اس کی پیروی کر سکیں۔ ایک بار کسی نے حضرت علی علیہ السلام سے کہا آپ اپنی قمیض میں پیون کیوں لگایا کرتے ہیں؟ فرمایا اس سے آدمی کا دل نرم ہوتا ہے اور مومن اس کی پیروی کر سکتا ہے۔ ایک بار لوگوں نے دیکھا کہ حضرت علی علیہ السلام اپنی ابا کا تہ بند باندھے ہیں اور اس پر رسی لپٹی ہوئی ہے اور اپنے اونٹ کو بدبودار روغن مل رہے ہیں۔ یہ اس وقت کا ذکر ہے جب آپ علیہ السلام بادشاہ تھے۔ کیا دنیا میں کوئی ایسا خواہشات نفس کی مخالفت کرنے والا بادشاہ علی علیہ السلام کے علاوہ بھی دکھایا جا سکتا ہے؟ ابن عباس کہتے ہیں حضرت علی علیہ السلام نے اپنی خلافت کے زمانے میں ایک کرتا ایک درہم میں خریدا اور اس کی آستینوں کو چاک کر دیا۔ پھر فرمایا شکر ہے اس خدا کا جس نے یہ لباس فاخرہ مجھے عطا فرمایا۔ آپ علیہ السلام اسی کرتے کو پہن کر بے تکلف بازار میں تشریف لے جاتے تھے۔ ابن عباس کہتے ہیں میں ایک دن حضرت علی علیہ السلام کے پاس گیا، دیکھا کہ آپ جوتا سی رہے ہیں۔ میں نے پوچھا آپ کا یہ جوتا کس قیمت کا ہے؟ فرمایا باخدا یہ جوتا مجھے تمہاری دنیا سے زیادہ محبوب ہے، سوائے ان امور کے جن کی وجہ سے میں حق کو قائم اور باطل کو دور کر سکوں۔ بخدا جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جوتا خود سیتے تھے،
اپنے کپڑوں میں پیون خود لگاتے تھے اور خچر پر سوار ہوا کرتے تھے تو اکثر اپنے پیچھے دوسرے کو بٹھا لیتے تھے۔ جب بھی آپ 2 کرتے بناتے تھے تو غلام کو بلا کر فرماتے تھے ان میں سے جو بہتر ہو وہ تو لے لے۔ جب وہ اچھا لے لیتا تو دوسرا آپ خود پہنتے تھے۔ غور کریں، جو شخص دین و دنیا کا بادشاہ ہو، جس کے قبضے میں اسلامی خزانہ ہو، وہ کیسی سیدھی سادھی زندگی بسر کرتا تھا۔ اصلی سیاست و حکومت اسی کا نام ہے کہ خود بادشاہ تکلیف میں رہے اور اپنی رعایا کو آرام پہنچائے۔ عیش پرست تو تمام دنیا ہی ہے، کوئی دوسروں کے لیے اپنا آرام و آسائش چھوڑ دے تب تو کوئی بات ہے۔